پیارے دوستوں، مسلمان پر مصیبت کیوں آتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسلمان کی زندگی میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ مصیبت سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تکلیف صبر کرنے والوں کی پہچان بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ مصیبتیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ سچے مومن کی پہچان مصیبت میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں۔ مصیبتیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ مصیبتیں غفلت کو دور کرتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ بنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ صبر اور نماز کا امتحان ہوتا ہے۔ مکے کے مسلمانوں پر بہت تکلیفیں آئی تھیں۔ اللہ سب سے زیادہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ مصیبت کے بعد راحت آتی ہے۔ دنیا کی اس مصیبتیں آخرت کی سزا سے بچانے والی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہر تکلیف کے بعد رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تکلیفیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا سمے ہوتا ہے۔ مصیبتیں انسان کی نیت صاف کرتی ہیں۔ صبر کرنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ مسلمان کی ہر حالت میں بھلائی ہوتی ہے۔ مصیبت انسان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف موڑتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ نافرمانی پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ اور مصیبت کو بلاتی ہے۔ رشتے میں ظلم اللہ کے عذاب کا وجہ بنتا ہے۔ نماز کی پابندی نہ کرنے پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، حق ادا نہ کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رزق میں کمی بھی ایک امتحان ہے۔ تقوی چھوڑنے پر انسان پریشان ہوتا ہے۔ حرام کمائی مصیبتوں کو کھینچتی ہے۔ غیبت اور طعنہ مارنا اللہ کو پسند نہیں۔ برے لوگوں کی صحبت سے بھی پریشانی آتی ہے۔ اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرنا بھی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ انصاف نہ کرنا بھی عذاب کا وجہ بنتا ہے۔ دل کا سخت ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ بے معنی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ انصاف سے ہٹنا خود پر ظلم ہے۔ مسلمان کا بے پرواہ ہونا اس کا نقصان ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی نقصان ہے۔ فضول خرچی سے بھی عذاب کی وجہ بن سکتی ہے۔ محبت میں اللہ کو بھول جانا نقصان دہ ہے۔ لوگوں کا حق مارنا اللہ کی پکڑ لاتا ہے۔ دوسروں کا حق تلفی کرنا مصیبت لاتا ہے۔ دوستو، صبر، توبہ اور رحمت کے راستے کیا کیا ہیں؟ صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ استغفار مصیبتوں کو ہٹاتا ہے۔ تسبیحات دل کو سکون ملتا ہے۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ رات کی نماز راحت لاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت روح کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھے عمل کرنے سے برکت آتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ مدد کرتا ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ہر حال میں شکر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ غریبوں کی مدد اللہ کی رحمت بلاتی ہے۔ بیمار کی دیکھ بھال اجر کا سبب ہے۔ نیک نیت عمل میں اثر لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے تسلی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، سچی توبہ ہر تکلیف کو دور کر سکتی ہے۔ اپنی غلطیوں کو ماننا ہی سدھار کی شروعات ہے۔ حضور میں بھی سکون ہے۔ مسجد سے ہمیشہ تعلق رکھنا توکل، بھروسہ، یقین ہی راحت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر بھاری ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ سچائی پر ڈٹے رہنا اللہ کی مدد لاتا ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایمان اور یقین کی طاقت کیا ہے؟ دوستو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تکلیفیں اللہ سے ملنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نیک نیت سے کی گئی ہر بات قبول ہوتی ہے۔ جو دنیا میں آزمایا گیا ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ مسلمان کو ہر حال میں اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ ہار ماننا مومن کی عادت نہیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہے۔ جو روتا ہے اللہ سے
وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔